नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम अज़ीज़ प्यारे नाज़रीन और बरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र है और आप तमाम नाज़रीन का भी शुक्र है कि आप सब अपनी मसरूफ़ियात में से थोड़ा सा वक़्त निकालते और इस चैनल की तरफ आप तवज्जो करते हैं, गौर फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसका अजर नसीब फरमाए, आमीन। और हमारे मुश्किलात और परेशानियों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी रहमत से आसानी फरमाए, आसान कर दे, आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में कुरान पाक की तर्जुमा सिलसिलावार पर गौर व फिक्र कर रहे हैं और रफ्ता रफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सूरह हुद पर आ चुके हैं। सूरह हुद की भी तकरीबन 8 आयत और 9वीं आयत पर हम लोग पहुँच चुके थे और उस पर हम लोगों ने गौर व फिक्र किया। आइए अब हम लोग सूरह हुद की आगे पे गौर करते हैं, तर्जुमा और सूरह हुद आयत नंबर 9 और उसके आगे की इंशाअल्लाह ताला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हुद आयत नंबर 9 और उसके आगे की इंशाअल्लाह। और अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखाकर फिर उसे उससे ले लें तो वह बहुत ही नाउमीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो भी कलाम है, जो भी फरमान है, ये हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त के तमाम अपने उम्मतियों को, तमाम लोगों को अल्लाह का कलाम सुनाते हैं और बयान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कह रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तक ये अल्लाह का कलाम पहुँचा है और जिस पर हम लोग आज अभी इस वक्त गौर व फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या कह रहे हैं, और अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखा कर फिर उसे उससे ले लें तो वह बहुत ही नाउमीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। बात तो यकीनी ये है और हम सब में ये है कि हम लोग इस कदर नाशुक्रे हैं, कि अगर हम गौर करें कि हमारे बचपन से लेकर के हमारी पैदाइश अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें खैर आफियत के साथ हमें पैदा किया, हमारे तमाम अज़ा और हमारे दिलो दिमाग को, हमारी आंखों नज़रों को खैरियत से जो है कि बग़ैर पैदा किया और यहाँ तक कि हम फिर अपने बचपन को पहुँचते हैं और बचपन के बाद जवानी को पहुँचते हैं, जवानी के बाद जो है कि हम अपने अज़वाज ज़िंदगी को पहुँचते हैं और उसके बाद जो है कि फिर हम धीरे धीरे बच्चों के बाप बन जाते हैं और फिर दादा दादी और नाना नानी और उसके बाद बुजुर्ग होकर के ख़त्म हो जाते हैं। अगर इन पूरी ज़िंदगी को अगर हम इसको तराजू पर रख करके तौले और हम गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कितनी नियामत है। अगर हम गौर करें कि हम अगर पानी ही पी रहे हैं अगर जो हम पानी ही पी रहे हैं, प्यास शदीद है और इस शदीद आलम में अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ठंडा मीठा पानी अता फरमा दे रहा है तो अल्लाह का कितना शुक्र है, कितना एहसान है। अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि अगर हमें भूख लग रही है तो हमें खाना मिल जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कितना शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है कि हमारे लिए माएँ रखी हैं। अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो है कि बाप का साया रखा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कितना शुक्र है कि अल्लाह ताला हमारे साथ हमारे दोस्त असबाब को रखे। अल्लाह ताला का कितना शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है कि हमारे साथ हमारी औलादों को हमें अपनी रहमत और नेमत में अता फरमाया और उनका साथ हमें नसीब फरमाया। इस तमाम चीज़ों को देखा जाए तो ये सब चीज़ें अल्लाह का एहसान है। अगर फिर दूसरी तरफ अगर हम गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगर हमें कोई कामरानी है, कोई बुलंदी है और कोई अपनी रहमत से नवाजता है तो ये बहुत बड़ा एहसान है, अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है कि देखो हम तो तुम्हें उस चीज़ से नवाज दिए और अगर सपोज कि तुम्हारा आजमाइश या तुम्हारे लिए एक कह दिया जाए कि एक वक्त है तुम्हारे, चाहे वो अमल की वजह से, बाज़ वक़्त तुम्हारे अमल की वजह से भी होता है, बाज़ वक़्त तुम्हारी आजमाइश भी होती है और बाज़ वक़्त जो है कि एक वक्तन जो है कि ये हालात होती है कि अल्लाह अगर अपनी उन्हीं में से किसी नेमत, अगर कोई बुलंदी, कोई कामयाबी, कोई फतोहात, कोई आपका जो है कि ओहदा और कोई दौलत और ज़र ज़मीन और फसल और तमाम इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़, अगर कोई भी चीज़ थोड़ा सा खींच ले अल्लाह के हुक्म पर है तो सारी चीज़ें यही तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कहना है, यही तो फरमान है कि हर चीज़ मेरे जो है कि हुक्म पर है, हर चीज़ मेरे हुक्म पर है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला यही कहता है कि देखो हम तुम्हें देते भी हैं और हम कुदरत रखते हैं कि हम उसे ले भी लें। तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह का कहना है कि अगर हम
उन नेमतों में से अगर कोई चीज तुमसे ले लेते हैं तो तुम मायूस हो जाते हो, तुम ना उम्मीद हो जाते हो, तुम ना शुक्र हो जाते हो। और ये हकीकत अगर हम अपनी जिंदगी को तौलें तो ये बात सच है कि हम जरा सा में जो है ना कि पर बाज वक्त तो माजल्ला हम अल्लाह ताला को ही जो है कि कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। अल्लाह ताला माफ करे, हम सबको माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो बहरहाल तो यहाँ पे अल्लाह कहते हैं, और अगर इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखा कर फिर उससे ले लें तो वह बहुत ही नाउमीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। अगर हमने गौर करें तो हमने तो ये सोचना है कि ये तमाम जो भी नेमतें हैं और जो भी फतोहात है, जो भी कामयाबी है, जो भी दौलत है, जो भी कामरानी है, जो भी ओहदा है और जो भी माल और दौलत है, जो भी हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी हमें अता फरमाया वो अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है और अल्लाह ताला ले सकता है, अल्लाह ताला ले सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है ना। तो अब अगर ले लिया तो अल्लाह यहाँ इस आयत में इंसान की एक फितरत का बयान कर दिया। अब आगे हम देखते हैं, उसके बाद हम मुकम्मल बात को पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहा है, और अगर हम उसे कोई नेमत चखाएं उस सख्ती के बाद जो उसे पहुंच चुकी थी तो वह कहने लगता है कि बस बुराइयां मुझसे जाती रही, यकीनन वह बड़ा ही इतराने वाला शेख खोर है। ये बात हक है ना, ये बात तो सच है। अगर हम अपने को देखें और तौलें या हम अपने आसपास में देखें तो अगर बुरा वक्त आता है और गुजर जाता है तो इसमें जो इंसानी फितरत है वो अल्लाह की नेमत का नहीं मतलब कि उसका शुक्रगुजार होता है, बल्कि वो ये कहता है कि हमने ये किया, हमने ये मेहनत किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो जाके मुझे ये मिला। अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा नहीं करता है कि अल्लाह ने पहली आयत में क्या कहा कि हम अगर किसी नेमत, हम अगर अपने उसको कोई नेमत देते हैं और अगर उससे छीन ले, है ना, तो नाउमीद हो जाता है। अब अगर उसको कोई नेमत देते हैं, है ना, तो वो कहता है कि ये मेरा बदौलत है, ये मेरे बदौलत है। वो अपनी मेहनत, अपनी जुस्तजू, अपनी कामयाबी और अपने आप को शेखी भगाने लगता है, चाहे वो अदना से लेकर करके बड़ा ओहदे वाला ही इंसान क्यों ना हो। अगर हम अपनी जिंदगी में अपने आसपास अपने जो है कि तमाम माशरे में देखें तो हमें 99.9% ऐसे लोग मिलेंगे, 99.9% ऐसे लोग मिलेंगे। शायद चंद ही कोई मिल जाए जो ये कहे कि हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो। अगर उसके साथ सख्ती वक्त आया, हालात बुरे आए, मुश्किल का वक्त आया, तब भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अगर उसके साथ हालात बहुत अच्छे आ गए और बहुत बड़ी जो है कि उसने ओहदे और माल और दौलत तमाम चीजें उसे मिल गई, तो उस पर बजाय इतराने के वो ये कहे कि नहीं ये सब तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, ये माल और दौलत किसका दिया हुआ, अल्लाह ताला का दिया हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तमाम चीज़ें जो है कि हम अल्लाह ही ताला के हैं, हम अल्लाह ही ताला के बेशक, और अल्लाह ताला के पास हमें वापस जाना। अल्लाह ताला कुदरत रखता है कि हर चीज़ को ले भी ले। ठीक है ना। तो ये दो आयत पर हम लोगों ने गौर करनी है कि अल्लाह ने हमारे फितरत को, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी ही फितरत को हमारे सामने रख दिया। अब ये उस वक्त, उस दौर में जब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम मुशरिकीन के सामने, मुनकरीन के सामने अल्लाह का ये कलाम रख रहे थे, बता रहे थे, तो उन्हें इस बात को गौर करना चाहिए कि यह तो हक बात है और ये बेशक अल्लाह का कलाम है। इंसान को पूरी तरह से समझने वाला, परखने वाला कौन है? वही है जो रब्बुल आलमीन है, जिसने पूरे खलकत को जो है कि अपने हुक्म से बना डाला और एक एक इंसान को, एक एक चीज़ों को उसने जो है कि अपने हुक्म से बनाया। तो उसकी चीज़ों को, उसके बनाए हुई चीज़ों के बारे में अल्लाह को खूब मालूम है, हमारी फितरत को भी अल्लाह खूब जानता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी फितरत को यहाँ पर बयान कर दिया कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को अपनी नेमतें दी, नवाजी, है ना, तो हमें अव्वलिन तो ये बात है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जो हम नहीं करते। दूसरी बात ये कि अगर हमारे मुसीबत का दौर जब ख़त्म होता है और हम किसी फतोहात में या ओहदे में या माल दौलत में हमको बुलंदी मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है, कामरानी मिल जाती है, तो हम बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के हम अपने आप को ही जो है कि अपने आप को जो है कि दिखाते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत की, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हमने यूं किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, तमाम तरह की बातें कहने लगता है ना। ये इंसानी फितरत। आगे देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सिवाय उनके, अब देखिए अल्लाह क्या कहते हैं, सिवाय उनके जो सब्र करते हैं और नेक कामों में लगे रहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा नेक बदला भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा करम है। देखिए ये अगर हम इन तीन आयतों पर अगर गौर करें, ये तीन आयत जो है ना, जो पहली आयत में अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हम
तुम्हें अपनी नेमत अता फरमाते हैं मगर तुम उस पर गौर नहीं करते हो, नाशुक्री करते हो, ठीक है ना। दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर हम तुम्हें तुम्हारी मुसीबत के वक्त को टाल देते हैं और टालने के बाद तुम्हारे हालात को हम बेहतर कर देते हैं, तो तुम जो है कि बजाय अल्लाह का एहसान के तुम अपनी ही शेखी बगाना शुरू कर देते हो। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात ये कहता है कि अगर वो शख्स है ना, अगर उसके साथ कोई मुसीबत आती, कोई परेशानी आती है या अल्लाह ताला की किसी नेमत से महरूम रह जाता है, वैसी हालत में अगर वो सब्र करता है और उसके बावजूद भी नेक काम करता है, सब्र करता है और नेक अमल करता चला जाता है, अगर उसके साथ परेशानी का दौर है, मुसीबत का दौर है, वो जो है कि और लोगों के मुकाबले में वो जो है कि कमजोर है वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना, उस हालात में भी बजाय वो रोने के, बजाय वो क्या कहते हैं कि उसको अल्लाह का नाशुक्री करने के, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो सब्र करता है और उस हालत में भी जो है कि नेक अमल ही करता चला जाता है। यानी कि अगर वो आजमाइश है तब भी वो कामयाब हो गया, है ना, कामयाब हो गया। और अगर उसके अमल के बदले में ऐसा चीजें हैं तो अगर उससे कोई तरह का गुनाह, उससे कोई तरह का बात हुई है तो अल्लाह उसको माफ कर दिया उससे, है। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो दर हकीकत ये भी तो है कि हमारे बहुत सारे गुनाह उससे धुल जाते हैं, धुल जाते हैं, ठीक है ना। और अगर अल्लाह की आजमाइश है और उस आजमाइश में भी जो कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बावजूद भी नेक अमल करते रहे, तो ऐसे लोग के लिए क्या है, अल्लाह खुश होता है और ऐसे लोगों के लिए बड़ी कामयाबी है। और असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी, दुनिया की कामयाबी कितने दिन की है? चंद रोज की। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े दौलतमंद, बड़े बड़े शोखरू, बड़े बड़े लोग आए, चले गए। तो असल कामयाबी तो आखिरत के। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है कि देने को तो वो दुनिया में भी देता है, ऐसा नहीं है। बाज़ वक्त दुनिया में भी दे देता है, बाज़ वक्त आखिरत में देता है। बाज़ वक्त अगर दुनिया में नहीं दिया तो आखिरत में उसको दुगना चौगुना 10 गुना मिल जाएगा। और किसी को जो बदअमल है, बदकिरदार है, नाफरमान है, मुनकरीन है, मुनाफिक है, मुशरिक है, मगर उसको भी दुनिया में अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे रखा है माल और दौलत से, है ना, तो वो ये समझे, उसे फिक्र ये करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया, आखिरत में मेरे लिए क्या रहेगा? कुछ मिलेगा भी? अल्लाह ने तो यहीं पे सब कुछ दे दिया मुझे, तो फिर आखिरत में क्या मिलेगा? क्या वो आखिरत में आखिरत की भलाई का उम्मीदवार होगा? बताइए, अल्लाह जाने। बहरहाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कहते हैं सिवाय उनके जो सब्र करते हैं और नेक कामों में लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा नेक बदला भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि हर हालात में जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला का जो भी हुक्म है उसको अदा करते हैं और अल्लाह के हर हालात पर, अल्लाह के दिए हुए हर हालात पर सब्र करते हैं, है ना, तो उनके लिए अल्लाह ताला जो है कि बख्शिश और रहमत का दरवाज़ा खुले रखा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पर शायद कि आप उस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है और उससे आपका दिल तंग है, सिर्फ उनकी उस बात पर कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतरा या उसके साथ कोई फरिश्ता ही आता। सुन लीजिए, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और हर चीज का जिम्मेदार अल्लाह ताला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। ये उस वक्त जब तमाम मुशरिकीन, मुनकरीन, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम और हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान की नाफरमानी कर रहे थे और इनकार कर रहे थे और तरह तरह के जो है ना, एक तरह से कह लीजिए कि मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल और दौलत से दौलतमंद नहीं थे, बेशक वो उम्दा खानदान, बेशक वो आला दर्जे के थे, मगर माल जो दुनियावी जो माल है ना, जो दौलत है ना, जो दौलतमंद जो दुनिया खुश थी, वो दौलत नहीं था।
سچ تو یہ ہے کہ بعض وقت وہ کئی روز جو ہے کہ روزے سے گزارے، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی جب وہ ہجرت کے بعد گئے تو پورا کئی مہینہ ایسا گزرا کہ گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اگر کسی روز ایک کھجور مل گئی تو اس ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے. غزوہ خندق میں ہم لوگوں نے پڑھا سنا کہ بھوک کے مارے حالات ایسی تھی کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے خندق کی تیاری کر رہے تھے. یہ عالم تھا. اگر ہجرت سے پہلے دیکھیں تو ہجرت سے پہلے کا بھی عالم ایسا نہیں تھا کہ بہت دولت مند اور بہت مال و دولت تھا، بلکہ وہ تو بعض وقت فکر کرتے تھے اس بات سے کہ اگر وہ کسی کو ضرورت مند کو وہ دیکھ لیتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ کاش کہ میں اس کے کسی کام آتا، میں اس کو کچھ دے دیتا. تو لوگ جو اس وقت جو منکرین تھے، جو مشرکین تھے، مذاق اڑاتے تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. مذاق اڑاتے تھے، یہ کہہ کر کے مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کے پاس تو وہی آتی ہے تو بھلا آپ کو کوئی مال و دولت کیوں نہیں ملا، آپ کو خزانہ کیوں نہیں ملا، آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے جو فاقے رہنا پڑتا ہے کھانا کیوں نہیں ملا، اور طرح طرح سے ہے نا. آپ کے اوپر فرشتے کیوں نہیں، آپ کے پیچھے فرشتے کیوں نہیں ہیں، آپ کے آگے وہی تو فرشتے ہی لا رہے ہیں. لیکن ان کا معنی یہ تھا کہ فرشتے ان کے نظر کے سامنے ظاہر طور سے وہ فرشتے کو دیکھتے. اور بھی دیگر کئی طریقے سے وہ مذاق اڑاتے تھے. ایسا مذاق اڑاتے تھے جس کا پورا ڈیٹیل بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بس یہی بات فرما دیا کہ آپ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے کنسول کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ ان چیزوں پر نہ جائیے. آپ کا کام یہ ہے کہ میرے احکام کو، میری باتوں کو ان تک پہنچانا، انہیں بتانا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں، وہ جو کفر کر رہے ہیں، وہ جو شرک کر رہے ہیں، وہ جو نافرمانی کر رہے ہیں، وہ جو موج مستی کر رہے ہیں، وہ جس طریقے سے دنیا گزار رہے ہیں، اس کا انجام بہت برا ہے. تو اس انجام سے تم ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ جو کر رہے ہیں اس کا انجام بہت برا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ان کو ڈرا دیجئے، بتا دیجئے، بس آپ کا یہی کام ہے نا. باقی چیز کے ذمہ دار تو ہم ہیں. ہم ان سے بدلہ لیں گے اور ہم آپ کو بھی بدلہ دیں گے. اوکے، آگے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے؟ جو جواب دیجئے کہ پھر تم بھی ایسی کی مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو. اب یہ دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام دیکھیے، اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے اس ٹائم کے جو منکرین تھے کیا کہتے تھے. اللہ معاف کرے، آج بھی ایسے ہیں جو کئی طریقے کی باتیں کرتے ہیں. تو اس وقت کے جو منکرین تھے ان کے لیے بھی، اور آج کے جو منکرین ہیں اور آج کے جو الزامات لگانے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے نا. یہ بات ہے. کیا بات ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے. جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ. تو یہاں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اے لوگوں،
اے لوگوں جو قرآن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اے لوگوں جو قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہے کہ اس میں غلطیاں ڈھونڈتے اور غلط بتاتے ہیں، نعوذ باللہ، ہے نا، اور جو اس وقت کے لوگ، اس وقت کے جو منکرین تھے، جو منافق تھے، جو مشرکین تھے، جب وہ اس طریقے کی باتیں کرتے تھے کہ یہ تو تم نے گڑھ لیا ہے، تو اللہ نے چیلنج کر دیا. اور یہاں بھی یہ اللہ کا کلام چیلنج ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، تم ایسی یعنی کہ قرآن پاک جیسی 10 آیتیں تم لے آؤ، چلو تم گڑھ کے ہی لے آؤ. اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں تک چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے، چلو تم جس کے ساتھ ہو نا، جس کے ساتھ کھڑے ہو نا، جس کو تم پرستش کرتے ہو نا، اس کو بھی لے لو، اس کو بھی لے لو، 10 آیت. کتنا اوپن چیلنج ہے. اور اس زمانے سے لے کے آج تک، اور آج کے زمانے سے لے کے قیامت تک کوئی نہ ایسا کر سکا ہے، نہ کیا ہے، نہ کر پائے گا. آج کے زمانے کے بعد سائنس ڈیولپ ہو گیا، کمپیوٹر پہ کام ہوتا ہے، لوگوں کے دماغ تو کمپیوٹر کے ہو گئے ہیں. اے لوگوں، تم سے زیادہ تیز دماغ والے اس وقت تھے. اور اگر اگزامپل دیکھنا چاہتے ہو تو بہت سارے اگزامپل مل جائیں گے. ان لوگوں نے جو کر کے رکھ دیا، آج تم بھی نہیں کر سکتے. بہرحال کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، نو ڈاؤٹ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کی دین ہے. وقت اور حالات تبدیلیاں لاتا ہے، پروگریس کرتا ہے، دنیا پروگریس کرتی ہے نا. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پروگریس کرتی ہیں، وہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن تم ان کو کم نہ سمجھو، ان کو تم کم نہ سمجھو. اس وقت بھی کچھ ایسے تھے جو اپنے آپ کو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتے تھے. ایک بدبخت تھا مسلمہ، اس نے آپ کو جو ہے کہ کہا تھا کہ نبی. تو اس کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن کی آیت آتی ہیں، اللہ کا کلام آتا ہے، تم بھی ایسا لا کے دکھاؤ تب نہ جانے. تو وہ بدبخت ایک آیت بھی نہ لا سکا، وہ ایک آیت بھی گڑھ نہ سکا. اور جتنے بھی لوگ ہیں جو لوگوں نے جو ہے کہ انگلیاں اٹھائی اور منکر ہوئے اور قرآن پر ثم نعوذ باللہ جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ کچھ بھی طرح کا باتیں کیے، وہ ہرگز ایسا کلام نہیں لا سکتے، اور نہ قیامت تک کوئی لا سکتا. کیونکہ یہ کلام تو مالک کائنات رب العالمین، وہ خالق کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کو بنائی، جس نے پوری کائنات کو رچ دی. ہمیں بنایا، تمہیں بنایا، تمام لوگوں کو بنایا. بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں اور بڑے بڑے جو دماغ والے ہیں اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا. کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے کلام کے جیسا، قرآن کی آیت کی جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتا. اللہ نے تو یہاں پہ چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے، تم 10 آیت ہی لیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گڑھا ہے، اپنے من سے بنایا ہے، تو ٹھیک ہے، تم ان کو چیلنج کرو. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، 10 آیت ہی لے آؤ. چلو تم اکیلے نہیں، تم اپنے تمام ان کو بھی لے لو جن کی تم پرستش کرتے ہو. چلو تم جس کی مدد چاہتے ہو لے لو، تم لا کے دکھاؤ، اور تم ہرگز نہ لا سکو گے. ہے نا؟ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا یا کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثال 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو. اگر تم سچے ہو تو 10 صورتیں، 10 سورے، یہاں پہ تو 10 سورے ہیں، ہم تو کہتے ہیں 10 آیت بھی جو ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. آگے دیکھتے. پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اور اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے، بے شک وہ قبول نہ کر سکیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر قبول نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے، تو بتاؤ تم اسلام قبول کرتے ہو؟ بولو مسلمان ہوتے ہو؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ مانو. اگر بھائی تمہارے اندر غیرت ہوگی تو مانو گے، نہیں غیرت ہوگی تو آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں کا نہ کوئی اور ہے، نہ چھوڑ ہے، نہ حق ہے، نہ سچائی ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ان کو پوری طرح سے اس بات سے واقف ہیں، کچھ بھی نہیں. مطلب کہ یہ ہے کہ اللہ نے زبان دے دی ہے تو کچھ بھی بول دو. اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کچھ ایسی بات بتاؤ، دلیل بتاؤ کہ تم سچے ہو، ہم مان لیں.
تو پھر جو کہ الجھن باتیں بول کر کے ٹال مٹول کر دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایسے اگر ان میں سے اگر کوئی غیرت مند بندہ ہے تو انہیں اپنے اوپر شرم آنی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، اور ان کو یقین جو حق ہے نا، وہ بندہ سب سے اچھا بندہ ہوتا ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کمیاں سب کے اندر ہیں، نادانیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ سب سے اچھا بندہ ہے کہ جس بندے کو اس بات پر احساس ہو کہ نہیں، وہ جو کہہ رہا تھا وہ غلط کہہ رہا تھا، اور یہ جو کلام ہے یہ سچا ہے، اور اپنی اس غلطی کو ایکسپٹ کر لے، اور ایکسپٹ کر کے پھر وہ جو ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لے. وہ بندہ اچھا کہلاتا ہے. اور جو بندہ صرف الزام اور جو ہے کہ ایسی ایسی باتیں، فضول کی باتیں جس کا نہ کوئی دلیل نہ کوئی حق، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس بے عقل کی زبان سے بولا چلا جا رہا ہے. اگر ان کے سامنے لاکھوں دلیل، لاکھوں حقیقت، لاکھوں پروف کر دو، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مان رہا ہے اور نہ ہی جو ہے کہ وہ حق بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے، تو ایسا انسان کیا کہلائے گا؟ بے غیرت کہلائے گا. اس کے پاس غیرت کچھ بھی نہیں ہے، وہ جانور ہے. کیا ہے بھائی؟ کسی کے سامنے اگر آپ صحیح بات بتائیے، چلو تھوڑا سا تم نے جو ہے کہ اس میں بحث کیا، چلو ہم نے اس کا معقول جواب دے دیا، دلیل دے دیا، اب تو ایکسپٹ کر لو، تو بہرحال یہاں پہ بات وہی ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اب اگر تم سے نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد کو مانو، یقین کرو، اور ایمان لاتے ہو تو ایمان لاؤ. مسلمان ہوتے ہو؟ سوال ہے، بولو. تم نہیں کر پا رہے ہو، اللہ نے چیلنج دیا، تم ہار گئے، مسلمان ہو جاؤ. اوکے، آگے. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسے کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی پھر پورا پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر دو طریقے ہیں، دو طریقے سے سوچنا ہے. جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، یعنی کہ جو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کی محبت میں مشغول ہے، دنیاوی زندگی اور اس کی زینت، اپنی کامیابی، اپنی لاٹ صاحبی، اپنی موج مستی اور اپنے عیاشی اور اپنے مستیاں، اور اپنے جو ہے کہ بس کیا لیتے کہ اپنے مستی میں دھن ہے نا، اور اسی کو وہ محبت رکھتا ہے، اسی پر وہ جو ہے کہ بس اس کو لگتا ہے سیٹسفائیڈ ہے. تو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال، ان کے اچھے جو بھی عمل ہیں ہے نا، یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی ان کے نیک عمل ہیں، بھائی بہت سے ایسے بھی ہیں اچھے عمل بھی کرتے ہیں، کفر پر ہیں مگر اچھے عمل بھی کر دیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، کفر پر ہیں مگر بہت اچھے عمل کرتے ہیں. بھائی میرے نزدیک تو ہم نے ایسے بندوں کو دیکھا جو کہ بالکل کفر پر ہیں مگر کام بہت اچھی کرتے ہیں، کام بہت اچھے کرتے. بے شک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کے اس عمل کا بدلہ ہم دنیا میں دے دیں گے. اچھا، صرف انہیں کو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری خلقت بنائی، انسانوں کو بنایا. اللہ کا تو وعدہ ہے کہ ہم سب کو دیں گے، ہم سب کو کھلائیں گے. سب کا جو رزق ہم نے اس کے تقدیر میں، اس کی قسمت میں باندھ دیا ہے، لکھ دیا ہے، کہہ دیا ہے، فرما دیا، اس کو اتنی برابر ملے گی. اگر کسی کو ہم نے افضلیت دیا، ضرورت سے زیادہ دیا، اسے بھی ہم دے رہے ہیں اور آگے بھی دیں گے. اور اگر کسی کو ہم نے بس ناپ توڑ کے دیا، اسے بھی ہم دے رہے ہیں، آگے بھی دیں گے. اور اگر ہم کسی کو کم دیا تو وہ بھی جو ہے کہ اپنے تقدیر میں جو اس کو ہم نے لکھا بس اتنا ہی اس کو مل رہا ہے. آگے اگر اس کی تقدیر میں اس کو آگے ملنا ہو تو مل جائے. لیکن کہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، ہم لوگوں نے ابھی اسی سورے کے اوپر کی آیت میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا مالک اور ان سب کو کھلانے والا، ان سب تک رزق پہنچانے والا وہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے.
ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو یہیں دے دیں گے. اب یہاں پر جب یہ آیت اتری تو وہ جو منافق تھے, وہ جو مشرکین تھے, وہ جو منکرین تھے, وہ کہیں گے ہاں چلو ہم کو بھی تو ملے گا. مسلمان سوچے کہ بھائی یہ لوگ تو کفر پر ہیں, لیکن اللہ کی آیت اتری کہ ہم ان کو بھی دیں گے اور بھرپور دیں گے. اب سنیے اس کے پیچھے کے, اس کے آگے کی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ کب تک دے گا ان کو؟ دنیا ہی میں نہیں دے گا. نہیں, کب تک دے گا بھائی بتاؤ؟ 10 سال, 20 سال, 50 سال, 60 سال, 100 سال, 200 سال دنیا ہی میں نہ دے گا. اس کے بعد پھر کہاں آنا ہے؟ پیچھے آیت میں ہم لوگ پڑھ چکے, اللہ کہہ دیا ہے آنا میرے پاس ہے, آنا میرے ہی پاس ہے. اور جب تم آؤ گے تو پھر انصاف ہوگا. یعنی کہ اگر تم نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے, نیک عمل کیے, تو اس کا بدلہ ہم نے تمہیں دنیا میں دے دیا. جب فیصلہ کی گھڑی آئے گی تو میں کہوں گا کہ تم نے اتنے اچھے کام تو کیے. بے شک وہ کہے کہ میں نے اتنے اچھے کام کیے. اللہ کہے واقعی میں تم نے اچھا کام کیا. دیکھو میں نے تمہیں دنیا میں یہ نواز دیا, یہ نواز دیا, یہ نواز دیا, یہ نواز دیا. اب تمہارا کوٹا ختم. جو تم نے کیا ہم نے تمہیں دنیا میں نواز دی, ہے نا. اور جن کو جو ہے کہ اتنا ہی ملا جتنا بھرتے, نہ کم نہ زیادہ, تو اللہ کہے گا, وہ کہیں کہ میں نے یہ عمل کیا, مگر اس کے بدلے میں ہم کو یہی ملا. تو اللہ کہے گا کہ دیکھو تم کو دنیا میں اتنی پریشانی ہو سکتی تھی, میں نے تمہیں اتنی پریشانی سے بچایا نہیں بچایا. ایکسیڈنٹ ہو جاتا, ہاتھ ٹوٹ جاتا, پیر ٹوٹ جاتا, آنکھ کی روشنی چلی جاتی, گھر پریوار کی کوئی اور مصیبتیں, کوئی اور تنگی, کوئی اور پریشانی آ جاتی. اگر ہم نے اس سے حفاظت کیا, وہ بھی تمہارا نیک عمل کا بدلہ تھا. ٹھیک ہے نا. اور کوئی اگر بہت زیادہ جو ہے کہ جس کو کم ملا, بہت کم ملا, اور وہ جب سوال کرے گا تو اللہ کہے گا کہ تمہارے سامنے اتنی اچھا تم کو راستہ دیا گیا تھا, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک, تم صحیح کہہ رہے ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تم بہت تنگی میں زندگی گزارے ہو, لیکن تمہارے پاس حق بات پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ پہنچی تھی نا. تو تم اس حق بات کو کیوں نہیں مانے, کیوں انکار کیے؟ اور تم اس حالات میں بھی اپنی زندگی کو گزار لیے. اب گزار تو لیے, ٹھیک ہے, اب یہاں آئے ہو تو تم نے بات تو نہیں مانی, تم تو کفر میں زندگی گزارے ہو. یہاں کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, یہاں پہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, تمہارا اکاؤنٹ خالی ہے. ٹھیک ہے نا, بات سمجھ لیں. اچھا, اب اگر سپوز کہ بندہ نیک ایمان والا ہے, مومن ہے, مومن ہے, اس نے اگر بہت اچھا عمل کیا, لیکن اس کے حالات بہت بری رہی, اس کے حالات دنیا میں بہت بری, بہت پریشان, تنگ دست رہا. ٹھیک ہے, اب آخرت میں اللہ کہے گا کہ ہاں تم نے عمل تو بہت اچھے کیے, کفر بھی نہیں کیا, تم مومن ہوئے کہ جیے, مومن ہی ہو کے جیے, مومن ہو کے مرے. اب دیکھو تمہارے لیے جو بھی تم نے دنیا میں کیا نا نیک عمل کیا, دیکھو تمہارا اکاؤنٹ پورا فل ہے, جو آخرت میں تمہارے کام آنا ہے. تمہارا بینک بیلنس ایک دم آخرت کی کے لیے جو کرنسی کام آنی ہے وہ کرنسی سے فل ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی مومن ہے, کفر نہیں کیا, مگر اس کے حالات زندگی مطلب بہت اچھی بھی نہیں, بہت بری بھی, بیلنس میں رہی, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہے کہ ٹھیک, تم نے مومن ہو کے جیے, مومن ہو کے مرے, دیکھو تمہارے لیے ہم یہ بڑھ کر تم کو دنیا آخرت میں دے رہے ہیں تمہارے نیک عمل کے بدلے. جو تنگ دست, بہت برا تنگ دست رہا اور مومن ہو کر کے جیا, مومن ہو کے مرا, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ تم تنگ دست رہے, دیکھو تم کو ہم اس کے بدلے میں اتنا دے رہے ہیں. یعنی کہ مومن کی جو زندگی ہے وہ آخرت سے شروع ہوتی ہے, اور جو مشرکین, منافق, منکرین کی جو زندگی ہے وہ دنیا میں ہی زندگی ہے ان کی, اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ سوچ لو کہ وہاں پر کیا معاملہ آئے گا. وہ بھی زندگی تو ملنی ہے, وہاں بھی انہیں پہنچنا ہے, اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی, یہ تو چند روز کی زندگی. تو کچھ مسلمان جو اس وقت جب یہ آیت اتری تو کچھ مسلمان یہ سوچنے لگے کہ انہیں بھی ملے گا, بھرپور ملے گا. اللہ کہتا ہے ہم تو اتنے تنگ دست ہیں, ہم تو اتنے برے حال. تو یہاں پہ بات یہ کہ جو مومن ہے ان کی زندگی تو آخرت میں,
دنیا تو تمہارے لیے عبادت کے لیے بنائی گئی، دنیا تو فانی، تم اس دنیا میں مال و دولت اور عیش و آرام کے منتظر نہ رہو، اس دنیا میں مال و دولت اور کامیابی اور عیش و آرام کے منتظر نہ رہو، تم اس دنیا کی فکر کرو جو ہمیشہ ہمیشہ کی، یہ فانی دنیا نہیں، وہ دنیا جو ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اور جو منکرین ہیں ان کے لیے تو بس یہاں ہم دے دیں گے، میرا تو فیصلہ، میرا تو انصاف ہے نا، کسی کے ساتھ ہم نا انصافی نہیں کریں گے، ہم اس کو انصاف دے دیں گے، اگر اس نے نیک عمل کیا تو اس کے اس نیک عمل کے بدلے بھرپور اس کو دنیا میں دے دیں گے، تاکہ آخرت میں آ کے وہ سوال نہ کرے۔ کلیئر ہے؟ ایک بار پھر سے، اور جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی، دنیا میں ہم ان کو پورا دے دیں گے، پورا دے دیں گے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو انصاف والا ہے نا، ایک ایک چیز کا وہ انصاف کرتا ہے نا، ایک نمک کا دانہ ہے اس کا بھی وہ انصاف کرتا ہے۔ بہرحال آگے، یہاں یہی وہ لوگ ہیں، اللہ معاف کر، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب عقارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات آ گئی نا، ابھی ہم لوگ یہی نہ کہہ رہے تھے، ابھی ہم لوگ جسٹ یہی بات کر رہے تھے نا، اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی آیت اپنا وہی کلام فرما دیا، کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جن کو دنیا میں تمام چیزیں مل گئی، جو بھی انہوں نے عمل کیا اس کے بدلے میں دنیا میں اللہ نے ان کو بھرپور دے دیا۔ اب کیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کیا اور کچھ نہیں۔ اب آخرت میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، اب لو اب آخرت کا مزہ چکو، کیونکہ تم نے کفر پہ زندگی شروع کی، کفر پر زندگی کو انجام دیا اور کفر پر خاتمہ ہوا۔ اب کفر پر خاتمہ ہو گیا تو آخرت میں کیا ہے؟ جو کفر ہو کے مرا، آخرت میں اس کے لیے کیا حصہ ہے؟ اور اللہ اگر وہ ایسے شخص نے نیک عمل کیا تو اللہ اس کو دنیا میں ہی بھرپور دے دے گا، لو اس کا عمل یہ لو۔ اب مسلمان اگر نیک عمل کیا اللہ اس کو اگر دنیا میں دے دیا تو بہتر ہے، نہیں دیا تو آخرت میں اس کو ملے گا، اس کو یقین رکھنا ہے ایک بات۔ اور اگر کسی مسلمان کو بھی اگر دنیا میں بھرپور ملا ہے تو ایک بار وہ اپنے عمل کا جائزہ بھی کر لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمارے جو عمل ہے اس کا سب کچھ ہم کو یہی دے رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں آخرت میں میرا اکاؤنٹ خالی ہو جائے، اکاؤنٹ خالی ملے، تو اس کو بھی جائزہ لینا ہوگا، اس کو بھی جائزہ کرنا ہوگا اپنا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال آگے ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پر، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب عقارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہم نے دنیا میں ان کو دے دیا، اب آخرت میں ان کے اعمال، ان کے تمام کام ختم، کچھ بھی نہیں رہے۔ اوکے آگے دیکھتے ہیں، کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو، کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، بس تو اس میں کسی قسم کے شبہ میں نہ رہو، یقیناً یہ تیرے رب کے جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اوکے، یہ آیت پر انشاءاللہ ہم لوگ اگلے پارٹ میں پھر گفتگو کریں گے، ہے نا، اس پہ ہم لوگ اور بہتر طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے نا، تقریباً 50 منٹ ہونے جا رہے ہیں، ہے نا، تو اب ہم اجازت چاہیں گے۔ ہم لوگوں نے آیت 17 تک پر غور و فکر کیا، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ، صدق اللہ العظیم۔